بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ واقعات پڑھ کر انسان کے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج کسی عربی اخبار میں پڑھا۔ واقعات کچھ یوں تھا کہ سعودی ایک شخص نے فلپینی کسی عورت سے چھپ کے شادی کی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنے پہلی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کر فلپینی کسی عورت سے بھی شادی کی ہوئی، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کے بیٹے قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ لکھوا دیا اور حکم دی فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کرے۔ وہ بڑا بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپین پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گئے۔ وہ اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے جو ہندوستانی روپے میں تقریباً 1.5 کروڑ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرے کی آزادی کے بعد فلپین روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس نے بہت تعجب ہوا۔ اس سے کہا، ماں جی آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہے۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئے جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھ۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا۔ اس نے صرف عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کر دیا، کہا کہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا اذیت۔ بنگلہ کو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چنگا جمع کیا۔
ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسلک اس ادارے کے لیے انہوں نے چنگا جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کی۔ سبحان اللہ۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے اصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی اور سچی محبت کرتے ہیں، اپنے مرنے والے کو کوشے آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔